بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انیس احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انیس اسلامک ویڈیوز۔ ناظرین، اس آرٹیکل میں آج ہم آپ کو نماز کی حدیث کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ، جس پر عمل و تھوڑی سی محنت کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوگا اور نماز پڑھنے کے پابند بنیں گے۔ سارے انسانوں کی کامیابی اس مبارک دن میں ہے جس دن زندگی میں دین ہوگا، اور جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا تو وہ نماز بھی پڑھے گا، اور وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے پر جو وعید اور عتاب حدیث میں آیا ہے اس کے بیان بہت کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کو ہمیں اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے، جس سے ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں اور نماز کے پابند بن سکیں۔ بندے اور کفر کے بیچ نماز ہی آڑ ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ تب بھی نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کا چھوٹ جانا گویا اپنا سب کچھ لٹ جانا ہے۔ مسلمان ایک دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کتنی ہے؟ 6 صفت کون سے ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھدار کے لیے کافی تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کے قربان کی آپ نے کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لیوا ان کی امت کہیں اس میں کوتاہی نہ کرنے لگے۔ پھر بھی افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور بے غیرتی سے اور بے حیائی سے اپنے کو امتی اور متابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دھنی بھی سمجھتے ہیں۔ بندے اور کفر کے بیچ نماز ہی آڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نوٹ: اس قسم کا مضمون اور کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو، نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کے وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والوں پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جن کے دل میں ذرا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور حضور کے ارشاد غرامی کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے ارشادات نہایت سخت ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کا مذہب ہی ہے کہ بنا عذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ تب بھی نماز نہ چھوڑو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں 4 یہ ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تم جلا دیے جاؤ یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔
دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ نوٹ: ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قسم کا مضمون فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیے جاؤ۔ دوسری، نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اسے اللہ تعالی شانہ بری الذمہ یعنی ذمہ داری سے الگ کر دیتے ہیں۔ تیسری، شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ نماز کا چھوٹ جانا گویا اپنا سب کچھ لٹ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ نوٹ: نماز کا ضائع کرنا اکثر بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مصروف رہیں یا مال و دولت کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ گویا بال بچے اور مال و دولت سب چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں راستہ لٹاتا ہے اور جو رات کو راستے میں جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، اور اسے یقین آ جائے تو کون بہادر ہے کہ اس راستے پہ چلے؟ رات کو درکنار دن کو بھی مشکل سے اس راستے میں کوئی چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثاً میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا وعدہ بھی جھوٹے زبان سے کرتے ہیں، مگر عشق کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ اس آرٹیکل میں حدیثوں کو ٹائپ کرتے سمے اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے یا میں نے کچھ غلط حدیث بتائی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں۔ آرٹیکل پسند آیا ہو تو کچھ علم حاصل ہوا ہو تو برائے مہربانی ویڈیو لائک کریں، اپنے عزیزوں میں شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کریں۔ پھر ملیں گے ایسی ہی کسی نالجبل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔